نیکی کا پھل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ایلا اپنے تینوں بچوں آئدہ، مائدہ اور آدم کے ساتھ نہایت ہی خوش و پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ وہ رس پریوں سے جیمز اور جیلیز تیار کرتے اور ان کو پریزرو کرتے۔ ان کے کھانے کا ایک اہم حصہ تھی یہ رس بیریز کے جیمز۔ ایک صبح ماں نے ناشتہ تیار کیا اور بچوں کو آواز دی، آ جاؤ بچوں، ناشتہ تیار ہے۔ سب بچے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ ناشتہ شروع کرنے لگے تو آدم نے بہن کو ستانا شروع کر دیا۔ آدم بہت ہی نٹکھٹ اور شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت شرارتوں میں مشغول رہتا اور تنگ کرتا رہتا۔ بہن نے ماں سے کہا کہ امی جان دیکھیے تو۔ ماں نے آدم سے کہا کہ اپنی بہنوں کو ستانا بند کرو اور ناشتے پہ توجہ دو۔ وہ سب ناشتہ کرنے لگے کہ اچانک ہی آئدہ نے ناشتہ چھوڑ دیا اور وہ چلانے لگی۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ مائدہ بھی ڈر گئی اور اس نے فوراً سے پوچھا وہاں کیا ہے؟ مائدہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے کہا یہاں ایک بہت بڑا رسبری کا کیڑا ہے، شاید یہ پودے سے یہاں آیا۔ کیڑا بہت ہی معصوم اور بے ضرر سا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے نہ تو کسی کو کاٹنے کی کوشش کی اور نہ بھاگنے کی۔ آدم کو ایک دم سے شرارت سوجی کہ میں اسے بھی کچل دیتا ہوں۔ دونوں بہنیں پریشان ہوئی اور ایک دم سے بولی نہیں۔ اس سے پہلے کہ بحث آگے بڑھتی ماں نے کہا ایک ننھے سے کیڑے کے لیے اتنا تماشا کیوں، اسے اڑا دو۔ آئدہ رسبری کا ایک بڑا سا پتا لے کر آئی اور کیڑے کو نہایت ہی احتیاط سے آہستہ سے پتے پر گھسیٹ لیا۔ وہ دونوں بہنیں اس پتے کو لے کر گھر کے صحن میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ اسے رکھنے لگی کہ مائدہ نے کہا کہ یہاں تو بہت سے پرندے گھوم رہے ہیں، وہ اسے فوراً سے ہی کھا لیں گے، یہاں نہیں رکھتے۔ اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائیں گی اور اس کیڑے کو کسی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کر آئیں گی۔ وہ دونوں چلتی گئیں اور جنگل میں گئیں تاکہ وہ ایک محفوظ جگہ کو ڈھونڈ سکے تاکہ وہ اس کیڑے کو وہاں پہنچا دیں۔ وہ چلتے چلتے جنگل میں پہنچی۔ وہاں انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈی جہاں پر رس بریوں کے بہت سے پودے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کیڑے کو ایک رس بری کے پودے کے اوپر رکھ دیں گی جہاں پر وہ آسانی سے رہ پائے گا۔ کیڑے کو محفوظ پناہ گاہ پر پہنچانے کی خوشی دل میں لیے وہ واپس آ گئی۔ اسی طرح رات ہو گئی۔ رات کو سکون سے وہ اپنا کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے اتنا کھانا کھایا کہ تمام رسبریاں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے ایک ایک نوالے کا لطف لیا مگر اب یہاں کوئی رسبری نہ تھی۔ اچانک سے ماں کچھ پریشان دکھائی دینے لگی۔ اس نے کہا کہ ہم نے تو تمام رسبریاں ختم کر لی، اب ہمارے پاس سردیوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ مائدہ بولی، امی جان آپ پریشان نہ ہو، کل ہم جنگل جائیں گے اور بہت سی رسبریاں توڑ کر لے آئیں گے۔ ماں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم وہی رسبریاں لانا جو بالکل تازہ ہوں۔ مائدہ نے بھی ماں کی فکر کو کم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے کہا ہم کل جائیں گے اور میٹھی اور تازہ رسبریاں لائیں گے۔ اگلے روز وہ صبح صبح اٹھی، انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی، اپنی ٹوکری لی اور جنگل کے لیے روانہ ہوئی۔ جانے سے پہلے ماں نے ان کو کچھ ہدایات کی کہ رات ہونے سے پہلے دونوں واپس آنا اور محفوظ رہنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ساتھ رہنا اور اندھیرا ہونے سے پہلے لوٹ آنا کیونکہ جنگل رات کے وقت محفوظ نہیں۔ لڑکیوں نے ماں کو یقین دلایا کہ وہ ساتھ رہیں گی، ایک دوسرے کی مدد کریں گی اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گی۔ آدم کو پھر سے ایک شرارت سوجی۔ اس نے کہا کہ رسبری کے کیڑے کو بھی میری طرف سے سلام کہنا۔ دونوں بہنیں بھائی کی بات سن کر ہنس دی اور اسے اپنا خیال رکھنے کو کہہ کر گھر سے نکل پڑی۔ تھوڑا ہی دور گئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے چاروں طرف لال رسبریز کے درخت تھے۔ یہاں تک کہ وہ تھک گئیں۔ وہ کچھ پریشان بھی ہونے لگیں کیونکہ انہیں لال رسبریاں کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئیں کیونکہ وہاں ہر قسم کے رسبریز کے پودے تھے، مگر ماں اور بھائی کو اللہ حافظ کہنے کے بعد وہ دونوں جنگل کی طرف چل پڑی۔ وہ چلتی گئیں۔ لال رسبریاں کہیں نہ تھیں۔ وہ پہلے ہی جنگل میں بہت آگے تک آ گئی تھی۔ وہ کچھ پریشان ہوئی کہ کیا انہیں واپس چلے جانا چاہیے یا کچھ دور جا کر دیکھنا چاہیے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے جائیں گی تو وہ اور چلنے لگیں۔ یہ منظر نہایت ہی خوبصورت اور حیرت انگیز تھا۔ چاروں طرف لہلہاتی ہوئی رسبری کی جھاڑیاں موجود تھیں۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے جی بھر کے رسبریز کھائیں اور اپنی ٹوکریوں میں جمع کی۔ جی بھر کے رسبریاں کھانے کے بعد اور اپنی ٹوکریوں میں بھر لینے کے بعد انہوں نے گھر جانے کے بارے میں سوچا۔ لیکن رسبریاں اتنی تازہ، میٹھی اور مزیدار تھیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑی اور جمع کر لیں گی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے مزید رسبریاں توڑی اور اپنے لباس کی جیبوں میں بھرنا شروع کر دیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں گھر جانا چاہیے۔ انہوں نے کافی حد تک رسبریاں جمع کر لی تھیں۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ان دونوں نے اپنی ٹوکریوں کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ چلتی گئیں۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ راستہ کھو گیا ہے۔ دونوں لڑکیاں کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ڈرا دینے والی بات کچھ یوں تھی کہ سورج ڈوبنے والا تھا اور جیسے جیسے سورج ڈوب رہا تھا لڑکیاں اور ڈر رہی تھیں۔
آسمان پر تاریکی چھا رہی تھی، درختوں کے سائے لمبے ہو کر کچھ اور زیادہ پھیل رہے تھے اور پرندے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اور یہ تھی وہ تمام باتیں جن سے ڈر کر لڑکیاں اور گھبرانے لگیں اور وہ سوچنے لگیں کہ اب کیا ہوگا۔ راستے کی تلاش میں جتنا ہی وہ دونوں آگے جا رہی تھی اتنا ہی تیزی سے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مائدہ بھی کچھ پریشان تھی، وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم سے راستہ کھو گیا ہے۔ عائدہ چھوٹی تھی، وہ ڈرنے لگی، اسے اپنی بہن سے کہا کہ کہیں ہم نے گھر کا راستہ تو نہیں کھو دیا۔ لیکن دونوں بہنوں نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سوچا کہ وہ نہیں ڈریں گی اور اپنے گھر تک پہنچ جائیں گی۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی انہیں دور اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ قریب آئیں تو وہ ایک حالے میں پری تھی۔ وہ حیرت، خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس پری کو دیکھ رہی تھی کہ مہربان پری ان سے بولی، ڈرو نہیں پیاری دوستو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ لڑکیاں اب خوف زدہ نہیں تھی، وہ قدرے پرسکون تھی۔ پری نے انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے اشارہ کیا۔ دونوں لڑکیاں بنا رکے بنا جھجکے اب پری کے پیچھے سفر کر رہی تھی۔ وہ اپنی طلسمی روشنی سے انہیں راستہ دکھا رہی تھی۔ اچانک سے دونوں بہنیں چونک پڑی کیونکہ وہ وہاں پہنچ گئی تھی جہاں رسپریز کے درخت ہی درخت تھے۔ پلک جھپکتے ہی پری غائب ہو گئی، مگر وہ دونوں بہنیں قدرے پرسکون تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب سے آگے وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گی۔ جب دونوں بہنیں کچھ سوچنے کے قابل ہوئیں تو عائدہ نے سوچا کہ کاش اس کے پاس ایک مزیدار سا سینڈوچ ہوتا جسے وہ کھا سکتی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی اسے احساس ہوا جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ ایک سینڈوچ تھا۔ وہ اتنی حیران تھی کہ ابھی وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی کہ مائدہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں بھی سینڈوچ تھا۔ سینڈوچ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں دوسرا خیال جاگا اور اس نے خواہش کی کہ کاش اس کے پاس ایک دودھ کا گلاس ہوتا۔ ابھی اس کی سوچ مکمل ہی نہ ہو پائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھ میں کچھ محسوس ہوا تو وہ ایک دودھ کا گلاس تھا۔ دونوں نے اپنے ہاتھوں کو حیرت سے دیکھا، جہاں مزیدار سینڈوچ اور دودھ کی گلاس موجود تھے۔ وہ حیران ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت خوش تھیں کیونکہ وہ بہت بھوکا محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ چونکہ وہ ایک پرسکون جگہ پر موجود تھی، ان کی بھوک و پیاس بھی مٹ چکی تھی، تو اب انہیں نیند کا احساس ہوا۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ خواہش جاگی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو بہت ہی نرم و گداز بستر موجود تھے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے بستر میں لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی سو گئی، لیکن جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نے ان کے چہرے کو چھوا، جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی تو نظارہ اس قدر مسحور کن اور دل نشین تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ہر طرف لہلہاتی ہوئی جھاڑیاں جو رسپریوں سے لدی ہوئی تھی، خوبصورت آوازیں۔ دونوں بہنیں اس حسین نظارے کا لطف لینے لگیں اور وہ اس حسین نظارے میں کھو سی گئیں۔ دونوں بہنوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسا حسین منظر تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ منظر اور حسین ہو رہا تھا۔ عائدہ نے مائدہ سے کہا، کہیں یہ میرا کوئی خواب تو نہیں؟ مجھے یہ ایک خواب کا سا لگ رہا ہے، مجھے چٹکی کاٹو کہ مجھے احساس ہو کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ لیکن جیسے ہی مائدہ نے اسے چٹکی کاٹی تو وہ اس پر برس پڑی کہ اس نے سچ میں نہیں کہا تھا کہ اسے چٹکی ڈالے۔ اور اسی لمحے رحم دل پری پھر سے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ دونوں بہنوں نے فوراً ہی سے پری کا شکریہ ادا کیا کہ کس طرح وہ کتنی پریشان تھی جب اس نے ان کی مدد کی۔ ابھی وہ پری سے باتوں ہی میں مشغول تھی کہ انہیں ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ انہوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہاں انہیں ایک باروب شخصیت نظر آئی جن کے لباس اور لاٹھی پر لال رنگ کے خوبصورت پتھر تھے۔ وہ جتنے باروب نظر آ رہے تھے اتنی ہی میٹھی آواز میں انہوں نے ان کا حال دریافت کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ اپنا تعارف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہ رسپریوں کی سلطنت کے بے تاج بادشاہ ہیں، وہ اس سب پر حکومت کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک بددعا کے اثر میں ہیں جس سے ہر 100 سال کے بعد وہ رسپری کی کیڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تاکہ انہیں یاد رہے کہ ان کی یہ تمام طاقتیں ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح جب وہ ایک رسپری کے کیڑے میں تبدیل ہو چکے تھے، وہ غلطی سے ان کے گھر جا پہنچے اور وہاں پر وہ مائدہ کی پلیٹ میں پائے گئے اور کس طرح آدم انہیں کچل دینا چاہتا تھا اور وہ کس قدر پریشان تھے۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں کو شکریہ ادا کیا کہ وہ کس طرح انہیں پتے پر گھسیٹ کر بچا کر لے گئی۔ بادشاہ ان دونوں بہنوں کی رحم دلی پر ان کا بہت ہی شکر گزار تھا کہ کس طرح انہوں نے کیڑے کا معمولی نہیں جانا اور اس کی جان بچانے کی بھی پوری کوشش کی۔ اسے بتایا کہ پھر کس طرح جنگل میں وہ ان سے ملا اور انہیں دیکھا اور پھر رحم دل پری کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کیونکہ وہ خود سامنے آ کر انہیں ڈرانا نہیں چاہتے تھے اور ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب وہ گھر جائیں گے تو کچھ اچھے تحفے ان کے منتظر ہوں گے۔ دونوں بہنیں یہ دلچسپ حقائق جان کر بہت ہی خوش ہوئی۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی حفاظت کی۔
لڑکیوں نے تحائف کے لیے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میرا ایک پیغام آدم کو ضرور پہنچانا۔ لڑکیوں کی دریافت کرنے پر بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہنا کہ ہم جب بھی کبھی ملیں گے تو میں اسے ضرور کھا جاؤں گا۔ لڑکیاں پریشان ہو گئیں اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ پلیز اسے معاف کر دیجیے، وہ چھوٹا ہے۔ بادشاہ ہنس پڑا اور کہا کہ برائی کا بدلہ کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ رسپریوں کے بادشاہ سے الوداع کہنے کے بعد وہ دونوں پری کی رہنمائی میں گھر کی طرف چل پڑی۔ یہ ان کی زندگی کے نہایت ہی خوبصورت لمحات تھے جن میں انہوں نے بہت ہی خوشگوار تجربے حاصل کیے تھے۔ وہ نہایت ہی سکون سے رحم دل پری کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گھر کی طرف رواں دواں تھی، جہاں تک کہ انہیں اپنا گھر نظر آ گیا اور وہ اپنے گھر کے صحن میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پری کا بہت ہی شکریہ ادا کیا۔ پری نے بھی ان سے الوداع کہا اور انہیں نصیحت کی کہ اپنی رحم دلی کی اس عادت کو وہ کبھی نہ چھوڑیں۔ ایلا اور آدم پریشانی سے دروازے میں ہی کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئے۔ لڑکیوں نے ماں کو پوری کہانی سنائی اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ بحفاظت گھر آئیں۔ آدم نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک بزرگ نے ان کے لیے کچھ تحائف دیے ہیں، وہ انہیں دکھانا چاہتا ہے۔ پھر وہ ایک ٹوکری لے کر آ گیا جس میں کچھ زیورات پڑے تھے، وہ نہایت ہی خوبصورت اور قیمتی نظر آ رہے تھے۔ تحائف کو سن کر لڑکیوں کو رسپری کے بادشاہ کا وعدہ یاد آ گیا اور وہ بہت ہی خوش ہوئی اور تحائف دیکھنے لگی۔ اپنے تحائف دیکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ٹوکری میں ایک رسپری کی کیڑے کی شکل کا ایک بروچ موجود ہے۔ پوری کہانی سننے کے بعد وہ سمجھ گیا تھا کہ ان قیمتی تحائف کی موجودگی میں اس بروچ کا کیا مقصد ہے۔ وہ شرمندہ ہوا اور اس سے جان لیا کہ اس نے کیا غلطی کی تھی۔ آخرکار وہ سب کچھ سکون میں آ گئے۔ ماں نے بچوں سے کہا کہ وہ ان کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ کچن میں گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ کچن کی میز پر تقریباً 10 سے زیادہ رسپری سے لبالب بھری ہوئی ٹوکریاں موجود تھیں۔ وہ سب یہ تحائف پا کر بہت ہی خوش تھے۔ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ رحم دلی کا پھل کتنا میٹھا اور مزیدار ہے۔ ماں نے ان سب کو یہ دکھایا، وہ سب بہت خوش ہوئے تو ماں نے انہیں رحم دلی کی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس واقعے کے بعد آدم نے بھی رحم دلی کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا اور وہ ہمیشہ خوش رہنے لگے۔